بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین, آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے 31 برس بیت گئے ہیں بابری مسجد کے انہدام کو. یہ واقعہ, یہ سانحہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک شروعات تھی ایک ایسے پلان کی جو آج تک جاری ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر ہزاروں مساجد کو منہدم کیا گیا, اور کبھی اسے تاریخی پس منظر کے حوالے سے کہ یہ کسی ہندو گاڈ کا یہاں پہ جو ہے وہ جائے پیدائش تھی یا اس سے یہاں پہ گزر ہوا تھا, اس کو لے کر اسے منہدم کیا گیا, یا پھر اس کے اوپر پروپیگینڈا کر کے اسے منہدم کیا گیا. یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. اور خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں تو 6 دسمبر 1992 کو یہ جو سانحہ پیش آیا, یہ واقعہ اتر پردیش میں پیش آیا, ایودھیا میں پیش آیا. اگرچہ مرکز میں اس وقت حکومت جو تھی وہ کانگریس کی تھی, لیکن اس سے ہمیں کچھ چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ ظاہر ہوتی ہیں اور ثابت بھی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ نہ صرف کانگریس انوالو تھی سافٹ ہندوتوا کی صورت میں, بلکہ بی جے پی لیڈ آر ایس ایس کا جو پورا فاشسٹ مائنڈ تھا وہ اس کے اندر انوالو تھا, اور خود ان کے جو چوٹی کے اس وقت کے جو سیاستدان تھے جیسے کہ ایل کے اڈوانی, وہ لوگ انوالو تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ان کی سیاسی اور انتہا پسند تنظیمیں اس کے اندر انوالو تھی, پوری ریاستی مشینری اس کے اندر انوالو تھی. اس کے ثبوت بھی ہمارے پاس ہے, لیکن آگے چل کے اس پر بات کریں گے. جیسے کہ انڈین جوڈیشری جس نے پھر بعد میں 2019 میں الاؤ کیا, اور جس شخص نے یہ الاؤ کیا رنجن گگوئی جو اس وقت کا چیف جسٹس تھا, اس کو کس طرح سے نوازا گیا, اس پر بات کریں گے آج کی اس پہلے موضوع میں. زبردست پینل نے آج جوائن کیا, ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اسٹوڈیو میں عبدالحمید لون صاحب, سینئر کشمیری رہنما ہیں, اور ان کے ساتھ قاضی عمران صاحب موجود ہیں. آپ تجزیہ کار بھی ہوں, کشمیر کے ایشوز کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. اور ہمارا ساتھ دے رہی ہیں اسکائپ کے ذریعے ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں, نامور تجزیہ کار انٹرنیشنل امور اور خاص طور پہ انڈیا کے حوالے سے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. آپ تمام پینلسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے, آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں. جو سومناتھ سے چلا ہے اور جس نے من میں سنکلپ کیا ہوا ہے کہ 30 اکتوبر کو وہاں پر پہنچ کر کے کار سیوا کریں گے اور مندر وہیں بنائیں گے, اس کو کون روکے گا؟ بھارت میں انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں بابری مسجد کی شہادت کو 31 برس بیت گئے, مگر یہ سانحہ آج بھی امت مسلمہ کے ذہنوں پر نقش ہے. مندر بنائیں گے, مندر توڑیں گے, ڈھانچے کو مٹائیں گے, ڈھانچے کو مٹائیں گے. اور 1 بجے کے بعد سبھی گھر سے وہ گھنٹہ کچھ جائیں گے. رپورٹ کے مطابق 1992 میں ریاست اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں 16ویں صدی کی بابری مسجد پر ہندو انتہا پسندوں نے دھاوا بول دیا تھا. اس دلخراش واقعے نے مذہبی فسادات کو جنم دیا جو 2000 سے زائد جانیں نگل گیا. 2009 میں بھارتی جسٹس منموہن سنگھ کی تحقیقاتی رپورٹ میں بی جے پی رہنماؤں سمیت 68 انتہا پسندوں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا, لیکن نومبر 2019 میں عدالت عظمیٰ نے ایل کے اڈوانی اور منوہر جوشی جیسے بی جے پی کے شدت پسند رہنماؤں کو بری کر کے رام مندر تعمیر کرنے کی راہ ہموار کی. دنیا نے دیکھا کہ انصاف کا ترازو ہندوتوا نظریے کے زیر اثر رہا, اور اس چیف جسٹس کو بعد میں بطور انعام راجیہ سبھا کی رکنیت سے نوازا گیا. ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے مطابق 1992 سے اب تک صرف بھارتی ریاست گجرات میں 500 مساجد اور مزارات گرائے جا چکی ہیں. یہ واقعات بین الاقوامی اصولوں کے منافی اور اقلیتوں کے مذہبی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہیں. پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا, نفرت انگیز تقاریر اور نفرت انگیز جرائم کا نوٹس لے تاکہ وہاں تمام اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں اور ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. جی, رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. سب سے پہلے شازیہ انور چیمہ صاحبہ, آپ کو میں اس میں شامل کروں گا. 31 برس ہو گئے, اس سے ہمیں کیا کیا میسیجز ملے انڈین سٹیٹ کی جانب سے, بی جے پی کی جانب سے, آر ایس ایس کی جانب سے اور خود کانگریس کی جانب سے؟ یہ جو انڈین گورنمنٹ ہے اس کے چہرے بدلتے رہیں گے, پیچھے کوئی ایکسٹریم فورس آر ایس ایس ٹائپ کی ہی رہنے والی ہے. وہ بہت کھل کے تب سامنے نہیں تھی, اب ہم نے دیکھا اس کا آفٹر میتھ کہ وہ کس طرح سے
ہر چیز میں آپ کو ایکسٹریمزم نظر آتی ہے. ریلیجیس فریڈم جو ہے اور فریڈم آف ریلیجیس رائٹس جو ہیں وہ ہیں ہی نہیں، وہ پورے انڈیا میں کہیں آپ کو نظر ہی نہیں آتے ہیں، چاہے وہ سکھوں کے ہوں، چاہے وہ عیسائیوں کے ہوں، چاہے وہ مسلمانوں کے ہوں. یہ اس کا ایک بینچ مارک تھا، یہ ایک ٹیسٹ تھا کہ اس ٹیسٹ کو کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اب ہم اس سے آگے کتنی ایکسٹریم پہ جا سکتے ہیں. اور اس کو بہت سسٹمیٹک طریقے سے کیا گیا. جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ یہ رام کی جنم بھومی ہے، تو ہندو مائتھولوجی میں نے بھی پڑھی ہے. ظاہر ہے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کو پڑھنا اور اس کی ڈیٹیل میں جانا بہت ضروری ہے. تو رام تو مائتھولوجی میں ہزارہ دفعہ ری انکارنیٹ ہوئے ہیں، اور یہ ان کی کون سی جنم بھومی ہے اگر آپ متس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنا شروع کر دیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ رام جو ہے وہ تو ڈیفرنٹ فارم اور شیپ میں ہسٹری میں ہندو مائتھولوجی میں بار بار آتے رہے ہیں. تو وہ کون سی ان کی جنم بھومی ہے جس کی بنیاد پر ایک ٹینجیبل کورٹ جو ہے وہ ڈیسیژن کر دیتا ہے ایک مائتھولوجی کی بنیاد پہ. اور مائتھولوجی ہوتی ہی یہ ہے کہ وہ آپ کا ٹروتھ ہے، وہ ٹروتھ نہیں ہے، وہ ریالٹی نہیں ہے، وہ میتھ ہے. اور میتھ کی بنیاد پر آپ زندہ انسانوں کے سینٹیمنٹ جو ہیں وایا کورٹ، وایا لیگل اور جوڈیشری آپ اس کو ہرٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اب نوبت کہاں تک پہنچی ہے کہ آپ 7 سمندر پار جو ہیں کوئی بھی اگر آپ کی پالیسی کے خلاف بات بھی کرتا ہے تو آپ اس کے لیے کرائے کے قاتل ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. بات کہاں سے چلتی ہے اور کہاں پہ پہنچ جاتی ہے، کہاں ایک عمارت کو ڈھانے کی بات ہے. ہم تو مسلمان ہیں، ہماری تو ہمارے تو مذہب میں ہی نہیں ہے کسی آبجیکٹ کے ساتھ اپنے آپ کو آبجیکٹیفائی کرنا. ہم تو جہاں پہ نماز پڑھیں وہ اللہ کا گھر بن جائے گا. ہم تو اس طرح کی ہزاروں مسجدیں اور بنا لیں گے. ہمیں تو اس بات کے لیے یہ ہماری ٹریننگ میں یہ نہیں ہے کہ ہم اینٹ پتھر کے ساتھ جو ہے اپنی ایفیلیشن بنائیں اور اس طرح سے کریں. آپ کی ایفیلیشن ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مٹیریل چیزیں ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مٹیریل چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور آپ ان چیزوں پہ بلیو بھی کرتے ہیں تو پھر آپ کا نہیں خیال کہ آپ اسی کی بنیاد پہ دوسرے کے سینٹیمنٹ کا بھی خیال رکھیں گے. لیکن یہاں پہ سینٹیمنٹ کی بات ہی نہیں ہے، یہاں پہ تو آپ جان لینے کے در پہ ہو جاتے ہیں. اور یہ جو بابری مسجد ہے یہ اس کی پہلی اینٹ ہے اس بات کو ٹیسٹ کرنے کی کہ آپ کسی کے جذبات کو کتنا مجروح کر سکتے ہیں اور کسی کو فزیکلی کتنا ہارم کر سکتے ہیں اور پھر اس سے بچ سکتے ہیں. اور بچ کیسے سکتے ہیں؟ پورا ایک سسٹم بنا کے. سسٹم بنا، ٹھیک سسٹم بنا. میں اس میں لون صاحب آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کے اندر جو انڈین جوڈیشری ہے اس کا کتنا کردار رہا، مجرمانہ کردار رہا، اور خاص طور پہ جو فیصلہ پھر 19 کے اندر رنجن گگوئی نے دیا کہ جی اس مسجد کی جگہ آپ جو ہے وہ مندر تعمیر کر لیں، پھر اسے کس طرح سے نوازا گیا. یہ ہینڈ اینڈ گلو نہیں لگتے آپس میں، آر ایس ایس ہو، بی جے پی ہو یا ان کی جوڈیشری ہو؟ یاسر صاحب، ہندوتوا نظریے نے ہندوستان کے ساتھ ساتھ اس کی ہمسائے ریاستوں کو بھی اپنی جو اس کی سازشیں رہی ہے اس میں لپیٹ لیا ہے. وہی اگر ہم دیکھیں کہ آج جہاں ایک انتہا پسند سرکار اس وقت برسر اقدار ہے اور جو بھی ہندوستان کے ادارے ہیں وہ اس کے انفلوئنس میں ہیں، چاہے وہ جوڈیشری ہو، کورٹس ہو، میڈیا ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، بیوروکریسی ہو، وہ اس وقت رنجن گگوئی صاحب آج کل کیا ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ہاں بالکل، آئی نو. رنجن گگوئی صاحب کو نوازا گیا، انہیں الیکشن ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے راجیہ سبھا کے اندر، جیسے پاکستان کی سینٹ ہوتی ہے اس طرح وہاں کی راجیہ سبھا. یہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ حوصلہ افزائی تھی، یہ ٹریڈ آف تھا کہ آپ یہ کریں، ہمارا ووٹ بینک اس سے خوش ہوگا. ظاہر ہے مزید مطلب دیکھیں چیزوں کو اشتعال دیا جاتا نا. صحیح ہے. اگر کوئی بھی آپ ایسا غیر انسانی یا غیر اخلاقی ایکٹ کرے جی، اور اس کی جو ہے نا وہ اپریشیٹ کرتی ہے بی جے پی، بھاجپا سرکار یا آر ایس ایس، ایک تاریخی مسجد کو شہید کرنا، اور تحقیق میں بھی ہوا کہ وہاں کوئی آثار نہیں تھے مندر کے. بعد میں نے کوئی سازشیں کی تھی کوئی چیز رکھنے کی، وہ بھی اس میں بھی ایکسپوز ہو گئے. بہرحال ہندوستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے اقلیت کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے جو عبادت گاہیں ان کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے. مسجدوں کے ساتھ ساتھ اب گرجا گھروں کو تباہ کیا گیا. خاص طور پہ اس وقت جو
جو گیان واپی مسجد ہے اس کے ساتھ جس طرح سلوک کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ایک شیولنگ برآمد ہو جاتا ہے اور سارا سلسلہ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں رات کے اندھیرے میں رکھی جاتی ہیں اور پھر اس کو دنیا کے سامنے لانے کی مذموم کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں پر تو مندر تعمیر تھا، یہاں پر تو ہندو توا جو عبادت گاہیں تھی وہ تھی. حالانکہ جب مسلمان رول کر رہے تھے ہندوستان پہ اس وقت کسی بھی آپ ہندو ہو یا کوئی بھی مسجد ہو وہاں ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچایا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ ایک تاریخی مسجد تھی جہاں پر بی جے پی نے، آر ایس ایس نے ایک سازش کی اور اس وقت ان جتھوں کو، ان بلوائیوں کو روکا نہیں گیا. واقعی یہ ریاستی سرپرستی اس وقت شامل تھی اس میں، اور نرسمہا راؤ تھے اس وقت، اور یو پی کے اندر بھی جو ہے نا ان کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جس طرح سے مسجد کی بےحرمتی کی، پھر اس کو شہید کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مسلمانوں پہ حملے ہوئے. ٹھیک ہے. تو یہ دن تو جو ہے نا ایک ایسا سیاہ ترین دن ہے، تو لہٰذا آج جو بھی وہاں ہو رہا ہے اس میں شدت آ گئی نا، اب تو اس نے پوری لپیٹ میں لے لیا. ٹھیک ہے. اٹ واز اے اسٹارٹ. کان صاحب اس میں آپ کو شامل کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ ایک مسجد کو ہٹا کر جو 16ویں صدی عیسوی کی مسجد ہے اس کی جگہ مندر تعمیر کرنا اور اس کی جگہ ایک آلٹرنیٹ جگہ دے کر جو بیابان میں جگہ ہو اور یہ کہہ دینا کہ جہاں پہ آپ مسجد تعمیر کر سکتے ہیں، کوئی آلٹرنیٹ متبادل ہو سکتا ہے اس مسجد کا جو کچھ یہ انہوں نے کیا؟ اور دوسرا، انٹرنیشنل کمیونٹی کی خاموشی کس قدر اس نے حوصلہ بڑھایا ہے اس ہندوتوا کے، وہ آگے بھی آئے یو پی سے، پھر آگے اور ریاستوں میں بھی گئے اور مسجدیں انہوں نے منہدم کی. بابری مسجد کا واقعہ ہے، اس طرح کے بے شمار واقعات اور بھی ہیں، لیکن بابری مسجد کا جو ایک، جیسے میڈم نے بھی کہا کہ ایک ٹیسٹ کیس تھا ان کا کہ مسلمان کتنے اشتعال میں آتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے یہ کیا تھا. لیکن انہوں نے یہاں پہ جو مندر کی کہانیاں بعد میں بنائی گئی، لیکن اس ٹائم جو ہندوستان کی گورنمنٹ تھی، چاہے وہ کانگریس ہو چاہے بی جے پی ہو، لیکن ان کا جو ایجنڈا ہے ہندوتوا کا ایجنڈا وہ ایک ہی ہے، اسی پہ وہ عمل پیرا ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد بابری مسجد کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو کبھی گائے کے نام پہ جو ہے مسلمانوں کو قتل عام کیا جاتا ہے، کبھی حجاب کے نام پہ یونیورسٹیوں کے اندر جو بچیاں ہیں ان کو حجاب نہیں پہنایا جاتا، ان کو پیپروں میں نہیں بیٹھنے دیا جاتا اگر وہ حجاب پہن کے آتی ہیں. اس کے بعد آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا ایک وہاں ایکس ایم ایل اے تھے مسلمان، عتیق صاحب، جنہیں وہاں سے عدالت میں لایا گیا اور وہاں پہ ہندو شر پسندوں نے یو پی میں وہ انہیں فائرنگ کر کے پھر وہاں شہید کر دیا گیا. اسی طرح پھر جو اس وقت کی جو ان کی سرکار تھی وہ بی جے پی کی جو تھے سرکردہ رہنما جو اس وقت ایل کے اڈوانی تھے، وہ اس میں براہ راست ملوث تھے. اسی طرح آپ دیکھیں گجرات کے اندر جو فسادات ہوئے اس میں براہ راست ملوث تھے نریندر مودی. اور نریندر مودی جیسے دہشت گرد انسان کو اگر بھارت لا کے یہاں وزیر اعظم بناتا ہے تو وہ پوری ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. پیغام تو دے دیا، اب دوسری دفعہ، اب تو تیسری دفعہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کی سربراہی نے کتنا حوصلہ بڑھایا ہے انڈیا کا کہ وہ اور مسجدیں گرائے اور مدرسے گرائے، کوئی پوچھنے والا نہیں. جو کلیسا ہیں یا جو چرچز ہیں ان کو جلا دے، کوئی پوچھنے والا نہیں. کوئی پوچھنے والا بالکل ایسا ہی ہے. ہندوستان کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے. اور انٹرنیشنل جو کمیونٹی کی خاموشی ہے وہ ہمارے لیے ایک بڑا خاموشی جو ہے ان کی، وہ ہمارے لیے پوری مطلب انٹرنیشنل کمیونٹی جو ادارے ہیں انصاف کے، ان کے لیے خود ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ بھارت کی اس دہشت گردی پہ نوٹس کیوں نہیں لیتے یا بھارت کو اس پہ پابند کیوں نہیں کرتے کہ وہ اقلیتوں کا خیال رکھے. اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اسی طرح اب انٹرنیشنل لیول پہ ہندوستان نے شروع کر دیا، جو خالصتان کی تحریک ہے سکھوں کی، جو بیرون ملک سکھوں کے رہنما ہے ان کو انہوں نے قتل کرنے کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ جو پلاننگ شروع کر دیا. تو اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ بھارت کی اس دہشت گردی کا نوٹس لے. ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. یقیناً اس موضوع پہ ہم پھر بھی بات کریں گے، خاص طور پہ جو مساجد کا انہدام ہے اور جس طرح انٹرنیشنلی یہ کام کیا جا رہا ہے اور ایک لابینگ کی جا رہی ہے. اور اس میں میں یہاں پہ لازمی مینشن کرنا چاہتا ہوں جو ان کی وشوا ہندو پریشد VHP اور پھر جو دوسری تنظیمیں ہیں، ذیلی تنظیمیں RSS کی، جو اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں، وہ فنڈز اکٹھا کرتی ہیں اور پھر ان فنڈز کا استعمال کیا جاتا ہے. اس حوالے سے یقیناً مزید بھی بات کریں گے. ابھی ہم دوسرے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. دوسرا موضوع بہت امپورٹنس کا حامل ہے، اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے جناب جو یوتھ ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، وہ اس وقت اضطراب میں مبتلا ہے، وہ ذہنی مسائل کا شکار ہے، اور اس کی بنیادی وجہ معاش کا نہ ہونا ہے. وہ معاش جو کہ ہندوستان نے آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد ان سے چھین لیا ہے. اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے 25% اب 30% جو اکانومی ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی ختم ہو چکی ہے.
ایک اندازے کے مطابق خود ان کے جو اسٹیٹ منسٹر ہے ہوم منسٹری کا، اس کا یہ کہنا ہے کہ 78 جو لوگ ہیں وہ 2020 سے 2022 تک وہ خودکشی کر چکے ہیں، کیونکہ جب آپ کے پاس معاش نہیں ہوگا، ان امپلائمنٹ ہوگی، آپ پڑھے لکھے ہوں گے یا آپ کو تعلیم تک رسائی بھی ممکن نہیں ہوگی، تو اس کے بعد یہی سلسلہ ہے۔ پھر انہوں نے بریک اپ دیا 46 2020 میں، 15 2021 میں اور 17 2022 میں خودکشیاں نوجوانوں نے کی۔ اور یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ خاص طور پہ یہ بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس یہ بات کر رہے تھے کہ یہ رائزنگ کشمیر ہے، نیا کشمیر ہے، اس میں سب سے بڑا انہوں نے خود ہی اس چیز کو مان لیا، اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ بالکل بھی کشمیر میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ اس پر بات کریں گے۔ میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کو شامل کروں گا۔ اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہے جس نے کہ خودکشیوں کی تعداد کو بڑھا دیا ہے۔ پہلے اگر 2020 سے یہ خودکشیاں کم تھی، اب یہ مزید بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ ڈیولپمنٹ ہے جو مقبوضہ کشمیر میں یہ لوگ کر رہے ہیں؟ اس کو تو وہاں پہ خود انڈین گورنمنٹ میں پالیسی پیرالیسس کہا جا رہا ہے کہ جو آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے اس کے اندر پالیسی کا نہ صرف یہ فقدان ہے بلکہ جو موجود ہے وہ بھی شدید جو ہے وہ پیرالیسس کا شکار ہے، وہ ڈیفنکٹ ہے، وہ کام ہی نہیں کر سکتی ہے۔ جتنی بھی یوتھ کی آبادی ہے اس میں سے 15 سے 35 سال کے جو جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جو ڈیٹا دے رہے ہیں وہ 18.3% کا دے رہے ہیں، وہاں پہ ان امپلائمنٹ ہے۔ ایک انڈیپینڈنٹ سروے کے حساب سے وہ 46.3% ہے، یعنی 50% پاپولیشن جو ہے وہ ان امپلائڈ ہے۔ اور جہاں تک یہ ان جنرل پاپولیشن ہے، اور جہاں تک یوتھ کی بریکٹ کا تعلق ہے تو 1000 میں سے 100 نوجوان جو ہے وہ ان امپلائڈ ہے۔ تو وہاں کی امپلائمنٹ ساری بیس کرتی ہے ان کی کاٹیج انڈسٹری پہ، ان کی فارمنگ پہ، ان کی سکلز پہ، ان کے ہینڈی کرافٹس پہ۔ آپ رائزنگ کشمیر کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن آپ نے ان کی جو ہے وہ ڈیکیڈ سے چلنے والی کاٹیج انڈسٹری کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ وہاں پہ آپ پتہ نہیں کون سی انڈسٹری لانے والے ہیں، لیکن ان کی فارمنگ جو ہے، ہم کئی پروگرام اس پہ کر چکے ہیں کہ ان کے سیب جو ہیں وہ سڑتے رہ جاتے ہیں، یہ ہائی وے بند کر دیتے ہیں، اور کسان پھر اس کے بعد جو ہے وہ باغ کا مالک خودکشی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ ان کا ہینڈی کرافٹ جو ہے وہ باہر مارکیٹ میں جاتا نہیں ہے۔ ان کی پروڈکٹ کے عوض آپ دوسرے ملکوں سے وہی پروڈکٹ سستے میں منگوانا شروع کر دیتے ہیں۔ جی، تو یہ آپ تو بنگلہ دیش کی باقاعدہ، بات کر رہی ہیں۔ بالکل، یہ تو باقاعدہ آپ پالیسی کے ساتھ ان کی کمر کو صرف ایک طریقے سے نہیں توڑ رہے ہیں، آپ ان جی پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، ان کے جوان بچوں کا قتل عام کر رہے ہیں، ان کی خواتین کی بے حرمتی کر رہے ہیں، سڑکوں پہ گھسیٹ رہے ہیں، آپ ان کو صحیح۔ سائیکولوجیکل وارفیئر میں ڈالا ہوا ہے، آپ نے ان کو اکنامیکل وارفیئر میں ڈالا ہوا ہے، اور باقاعدہ ان کو وہاں پہ کوئی بہت بڑی انڈسٹری تو کبھی بھی نہیں تھی۔ سکول کا بند ہونا کتنا اس کے اندر جو ہے اس کی عمل دخل ہے؟ جو سکولز کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، اسکول کو بند کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو نوجوان پڑھتے تھے اور جو پڑھ کے وہاں پہ یونیورسٹیز کی طرف جاتے تھے وہ تو انہوں نے بلو 0% کر دیا۔ صحیح۔ ایک اور میں رپورٹ پڑھ رہی تھی کہ وہاں پہ جو 2019 سے جب سے یہ ایبروگیٹ کیا ہے انہوں نے، اور جموں کشمیر اور لداخ جو ہے وہ 2 ٹیریٹریز بنائی ہیں، جاب ایڈورٹائز ہی نہیں ہوتی ہیں۔ ایک لیول 4 کی جاب تھی جس کے اوپر 8000 سیٹس پہ 5 لاکھ بندے نے اپلائی کیا ہوا تھا۔ وہ کوئی آفیسر رینک کی جاب نہیں تھی، گریڈ 4 کی جاب جو ہے اس کے اوپر 5 لاکھ بندے نے اپلائی کیا ہوا تھا۔ یہ جابز، اب اس کے اندر ایک بڑی سسٹمیٹک رپورٹ ہے، پتہ نہیں اب ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے یا نہیں، وہ میں دیکھ رہی تھی کہ یہ جاب ایڈورٹائز نہیں کر رہے ہیں آکوپائڈ جموں کشمیر میں، یہ جابز کو خود کسی طریقے سے بانٹ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے، میں اس پہ شامل کروں گا لون صاحب کو۔ لون صاحب، یہ نوکریاں کس کو مل رہی ہیں؟ 5 اگست 2019 کو جب مقبوضہ جموں کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کیا گیا، ہماری ڈیموگرافی پہ حملہ ہوا، اس کے بعد مودی نے دعویٰ کیا کہ میں روزگار لاؤں گا، ترقی دوں گا کشمیریوں کو۔ وہ سارے جو ہے نا وہ جھوٹ کا پلندہ تھا۔ صحیح ہے، کیونکہ کشمیریوں کے ساتھ ہمیشہ استحصال ہوا ہے۔ آپ دیکھیں آج جس طرح سے ایک تعلیم یافتہ نوجوان ڈپریشن کا شکار ہے، ایک کشمیری جو ہنر مند ہے، جس کے پاس ہنر بھی ہے مگر وہ خودکشیاں کر رہا ہے۔ 5 اگست کے بعد جس طرح سے جکڑا گیا کشمیریوں کو، دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی ہے۔ جی،
آج روزگار اگر ملتا ہے تو وہ غیر ریاستی باشندوں کو دیا جاتا ہے, انہیں وہاں لایا جاتا ہے. وہاں اگر آپ دیکھیں ہر ایس ایچ او تھانے کا وہ غیر ریاستی باشندہ ہے. آپ ان کی بیوروکریسی دیکھیں وہ غیر ریاستی ہے. بلکہ بڑی اہمیت کا حامل ادارہ ہے جموں کشمیر کا اکیڈمی ادبیات, اس کا جو ہیڈ ہے وہ غیر ریاستی ہے, راہل پانڈے. اچھا اس کی مسز بھی ہے, وہ گورنر کی انفارمیشن ڈویژن کی ہیڈ ہے. تو اسی طرح سے جب باہر کے لوگوں کو روزگار دیا جائے اور کشمیریوں کو نوکریوں سے برخاست کیا جاتا ہے, ہماری معیشت کو تباہ کیا گیا. ہماری اکانومی اس وقت وہاں ختم ہے. وہاں قالین جو ہے نا اس کی بڑے بڑے فیکٹریاں وہاں تھی, کاروبار تباہ ہے. پیپر ماشی کا کام ختم ہے, شالوں کا کاروبار, لوگ باہر جاتے ہیں لیکن وہاں پر بھی وہ ہندوتوا جو گنڈے ہیں ان کا ٹارگٹ ہوتے ہیں, انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے, ان سے وہ شالیں چھین لی جاتی ہے, انہیں قتل کیا جاتا ہے. یہ آئے روز اگر آپ دیکھیں خبریں آتی ہے کہ فلانی ریاست میں کشمیری تاجر کو, شال بیچنے والے کو قتل کیا گیا. کون کرتا ہے یہ سارا ایک منصوبہ بند سازش کے تحت جو ہے وہ ہو رہا ہے. وہ تو کشمیریوں کو قتل کرنا چاہتا ہے, وہ تو ہمیں آئے روز تشدد کر کے اپاہج بنا رہا ہے. وہ ہمارے لیے ہمارا خیر خواہ ہوگا؟ کبھی بھی نہیں. ہندوستان نے ہمیشہ کشمیریوں کا استحصال کیا, آج بھی اسی پہ گامزن ہے. جہاں کشمیر میں پچھلے 4 سال سے ایک بہت بڑی آبادی محصور ہے, جہاں کاروبار بھی تباہ, ہمارے جو باغات ہیں سیب کے وہ بھی تباہ ہے. لوگوں کو جو ہے آئے روز پکڑا جاتا ہے, گرفتار کیا جاتا ہے, تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو یہ جو مودی کے دعوے ہیں یہ وہ تو بے نقاب ہو گیا نا. ٹھیک ہے. بہرحال بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ کشمیر پہ جو ہے نا وہ فوری نوٹس لے. کشمیر ایک گمبھیر صورتحال سے گزر رہا ہے, لوگوں کی زندگیوں کو اجرن بنا دیا گیا ہے, اور ہم اس وقت آر ایس ایس کے چنگل میں ہیں, اور آر ایس ایس ہمیں مکمل طور پہ وہاں ہمارا جینوسائیڈ چاہتی ہے. ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا, پوائنٹ آ گیا. میں اس میں قائد صاحب آپ کو انوالو کروں گا, یہ فرمائیے گا ایسے حالات میں جب وہ پاکستان پڑھنے نہیں آ سکتے, انہوں نے یہ لکھ کر دے دیا ہے کہ اگر پاکستان سے کوئی ڈگری ملے گی تو وہ اس کی ایکویلنس نہیں ہوگی, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی, یعنی مطلب کہ جاب نہیں ملے گی. آپ کشمیریوں کی وہ تعداد جو آزاد کشمیر سے یو کے, یو ایس یا دوسرے ممالک میں اکنامک ریزنز کی وجہ سے گئے ہیں, وہ کمپیریزن کر کے مقبوضہ کشمیر سے دیکھ لیں تو یہ ایپل ورسز اورنجز کا کمپیریزن معلوم ہوتا ہے کہ بہت کم تعداد میں وہ انڈیا میں جاب نہیں کر سکتے. ایسے میں پھر کشمیری کدھر جائیں گے؟ دیکھیں جی, اس وقت ہندوستان نے جو 5 اگست 2019 کو ریاست جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی, وہ اس نے سب سے بڑا اور آخری آپشن جو ہے وہ اپنا استعمال کیا. اور ریاست کی حیثیت کو ختم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ غیر ریاستی لوگوں کو وہاں آباد کیا جائے اور کشمیری نوجوان جو ہے انہیں ٹارچر کیا جائے, پریشان کیا جائے اور تحریک آزادی سے دور کیا جائے. ابھی اس میں یہ سب سے بڑا جو انہوں نے کام کیا, جموں کے اندر گجر نگر میں وہاں جو مسلمانوں کی آبادی تھی ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا, 40 لاکھ سے زیادہ ڈومیسائل جاری کیے گئے. اور جس طرح کے جیسے لون صاحب نے کہا کہ انہوں نے باہر سے لا کے لوگ وہاں پہ آباد کیے ہیں, تو ہم ایس ایچ او سے لے کے کلارک تک تھانے میں جو ہے وہ باہر کا بندہ لا کے بٹھایا. وہ صرف اس لیے بٹھایا کہ کشمیریوں کو معاشی طور پہ اتنا پریشان کیا جائے. اور ہمارے جو نوجوان ہیں وہاں پہ ہمارا رابطہ بھی ہوتا رہتا ہے, بات بھی ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان جو بھی ہیں جن کے پاس اچھی تعلیم ہے وہ بھی بے روزگار ہیں. ایک اگر پرائمری ٹیچر کی ایک سیٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے بھی ہزاروں نوجوان اپلائی کرتے ہیں. وہ صرف اس لیے کہ بے روزگاری کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ کشمیریوں کو, جس طرح سے ہمارے تاجروں کو 2019 کے بعد جتنے بڑے تاجر تھے تمام تاجروں کو بند کیا گیا, ان کا کاروبار بند کیا گیا, وہ اسی طرح سے یہ چاہتا ہے کہ یہ جو یوتھ ہے اس کو بھی, اب دیکھیں آپ کے وہاں پہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو نشے پہ لگایا جا رہا ہے. یہ بھی ہندوستان کی جو ایجنسیاں ہیں ان کی ایک پالیسی ہے کہ جو بھی یہاں کی یوتھ ہے اس کو نشے پہ لگایا جائے. ان کی پلاننگ کیا ہے کہ نہ آزاد کشمیر جانے دو, نہ ان کو باہر جانے دو, نہ ان کو انڈیا جانے دو, ایک خطے کے اندر بند رکھو اور وہاں بھی نوکریاں نہ دو. بالکل ایسا ہی ہے. ان کی پلاننگ یہ ہے کہ ان کو نہ آزاد کشمیر جانے دیا جائے, اور جو آزاد کشمیر سے پڑھ کے یہاں لوگ آئے ان کو نوکریاں بھی نہ ملے. ان کو معاشی طور پہ اتنا کمزور کیا جائے کہ یہ لوگ اپنی تحریک کا نام لینا بھول جائیں. ان کا یہ مشن ہے. اسی سلسلے میں جو ہمارے بڑے تاجر ہیں ان کو بھی بند کیا گیا, کاروبار, ہماری حریت کی عادت جو ہے اس کو پابند سلاسل کیا گیا. تو اس تمام صورتحال میں جو ابھی 2 دن پہلے ایک رپورٹ آئی ہے, تقریباً 3 بچے تھے جنہیں 18 جولائی 2020 میں ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا پلوامہ کے اندر, راجوری سے ان کا تعلق تھا. تو ان بچوں کو جو قتل کرنے والا, شہید کرنے والا جو ماسٹر مائنڈ تھا, ان کا کیپٹن تھا, اس کو سزا ہوئی تھی, اس کو گرفتار کیا اور اس کو ایک ہفتہ قبل جو ہے وہ عدلیہ نے فیصلہ دیا ہے کہ اس کو باہر نکال دیا جائے, یہ بے گناہ ہے. آپ کیپٹن کی بات کر رہے ہیں؟ کیپٹن بھومندر سنگھ جنہیں جو ہے باہر دیا گیا.
اس کا مقصد یہ ہے کہ بھارتی جو فوج ہے وہاں پہ اس کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے impunity کہ وہ ہندوستان جو بھی چاہے قتل عام کرے، کشمیریوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایک کشمیر کا کیس ہے اس کو یو این او نے ایکسیپٹ کیا ہے، خود بھارت وہاں پہ لے کے گیا ہے، تو ہمیں اس کے مطابق جو ہے رائے شماری کا بالکل ٹھیک پوائنٹ آ گیا جی آپ کا. I have to wind up جی. مجھے غیر ریاست جو مطلب اسٹوڈنٹ جاتے ہیں نا باہر، جی مطلب جو ان کے ساتھ پھر کیا جا رہا ہے چونکہ ہندوستان ان کو ریکگنائز نہیں کرتا ہے، یہ چونکہ انٹرنیشنل جو لاز ہے اس کی کھلم خلاف ورزی. ٹھیک پوائنٹ آ گیا سر آپ کا. I have to wind up جی. مجھے شکریہ ادا کرنا عبدالحمید لون صاحب کا، ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ کا اور قاضی عمران صاحب کا. آج کے دونوں موضوعات کو آپ نے اس طریقے سے سمیٹا ہے. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد. Kashmir